یہ ایک यूके کے کلب کا منظر تھا جہاں پہ سب لڑکے اور لڑکیاں اچھے برے کی تمیز بھلائے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ناچ رہے تھے، اور ان سب میں سے ایک تھی تعبیر مرزا، جو ایک خوبصورت اور معروف ماڈل تھی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز گانوں کی آواز پر جھول رہی تھی۔ اس کے بے باک لباس اور اوپر سے اس کی بے پناہ خوبصورتی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، مگر اس کو خبر ہی کہاں تھی، وہ تو نشے میں دھت بس ناچے جا رہی تھی۔ کلب میں موجود سب مردوں نے اس کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر وہیں موجود دو آنکھوں نے اس کو نفرت سے دیکھ کر اپنا منہ موڑ لیا۔ یار کتنی خوبصورت ہے نا یہ ماڈل، دل کی دھڑکنیں روک دیتی ہے۔ زید کے ساتھ آئے باسط نے تعبیر کو ستائش بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہارے جیسے حسن پرست کو تو ہر لڑکی ہی خوبصورت لگتی ہے۔ زید نے باسط کو لتاڑا تھا، جو ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھتا تھا۔ میں تجھے اس کلب میں اس لیے لایا ہوں کہ تو مجھے اس طرح کی جلی کٹی سنائے۔ باسط برا مان گیا تھا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا مجھے زبردستی کھینچ کر اس بیہودہ کلب میں لاؤ؟ زید نے اس کو جواب دیتے ہوئے کولڈ ڈرنک کا گلاس منہ کو لگا لیا۔ تو یہاں بھی کولڈ ڈرنک پیے گا؟ ارے ڈرنک کرنا، مزہ آ جائے گا۔ باسط نے آخر میں آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ زید نے اس کو سخت گھوری سے نوازا۔ یہ خرافات تم ہی کرو، میں جا رہا ہوں۔ زید اپنی کولڈ ڈرنک کا گلاس ختم کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار کہاں جا رہا ہے؟ صبر کرنا، چلتے ہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ دیکھ سامنے کیا فلم چل رہی ہے، باسط نے دلچسپی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زید نے بھی اس کی نگاہوں کی سمت دیکھا، جہاں ایک لڑکا تعبیر کے ساتھ بیہودہ حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس لڑکے کے ہاتھ بے باک طریقے سے تعبیر کے جسم پر رینگ رہے تھے۔ زید نے سرخ آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینج کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کلب سے نکل گیا۔ یا رک تو صحیح، کہاں جا رہا ہے؟ ویٹ کر، میں بھی آ رہا ہوں۔ زید سپاٹ چہرہ لیے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب باسط بھی اس کے پیچھے بھاگا بھاگا آیا تھا۔ جلدی بیٹھو ورنہ تمہیں میں یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر کرتے رہنا بیہودہ حرکتیں۔ زید نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو باسط فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ دھمکی کس کو دیتا ہے رے؟ باسط اس کو مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ تم نہ بیٹھتے تو پھر میں اس دھمکی کو سچ۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ باسط نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے وہی لڑکا بے ہوش تعبیر کو اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے اس عمل سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تعبیر کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ یار مجھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں اس لڑکی کو بچانا چاہیے۔ باسط کے اندر اچانک انسانیت کا جذبہ پیدا ہوا۔ زید نے اس کو غصے سے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو اس کلب میں آنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا۔ ایسی لڑکیاں پہلے اپنی ادائیں دکھا کر مردوں کو اپنی جانب راغب کرتی ہیں، پھر مرد جب راغب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنی عزتوں کی پڑ جاتی ہے۔ زید کے لہجے میں حقارت تھی۔ یار یہ وقت نہیں ہے ایسی باتوں کا، وہ جیسی بھی ہے مگر ایک لڑکی ہے۔ باسط کو اس کی اس وقت لیکچر دینا سخت برا لگا۔ ٹھیک ہے، اتنی ہمدردی کا بخار چڑھ رہا ہے تو خود ہی جا کے اس کو بچا لو، مگر میں نہیں اس معاملے میں پڑنے والا، زید نے بے حسی سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تو باسط فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ لڑکا تعبیر کو لے کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ باسط رکو، کہاں جا رہے ہو؟ باسط کو اچانک اترتے دیکھ کر زید گڑبڑا گیا تھا۔ اس کو بالکل بھی امید نہ تھی کہ باسط فوراً اتر جائے گا۔ وہ بھی اس کے پیچھے اترا تھا۔ باسط اس گاڑی تک پہنچ گیا تھا۔ وہ لڑکا گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ باسط نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نیچے اترو، اور اس لڑکی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ باسط اس لڑکے کا بازو پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ چھوڑو میرا بازو۔ وہ لڑکا زور سے باسط سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا، مگر باسط نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا، جس وجہ سے ان دونوں کی آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ اسی ہاتھا پائی کے دوران اس لڑکے نے باسط کے منہ پر زور سے مکہ جڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اتنی سنگین صورتحال دیکھ کر زید بھاگ کر گاڑی کے پاس آیا تھا۔ باسط، اس لڑکے نے باسط کے منہ پر دوسرا مکہ بھی جڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے باسط زمین پر گر پڑا۔ زید نے جلدی سے باسط کے قریب آ کر اس کو اٹھایا تھا، جو اپنی خون سے بہتی ناک صاف کر رہا تھا۔ تم میری فکر نہ کرو، اس لڑکی کو چھڑاؤ۔
باسط نے کہا تو وہ اس لڑکے کی جانب مڑا اور کھینچ کر اس کو گاڑی سے باہر پھینکا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکا منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ زید نے بھی اسی طرح اس کے منہ پہ مکے جڑ دیے تھے۔ اس کی ناک سے بھی اب خون بہنے لگا تھا۔ بولو کہاں لے کے جا رہے ہو اس لڑکی کو؟ کیا لگتے ہو اس کے؟ زید اس لڑکے کو کالر سے پکڑ کر گرایا تھا۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ اس لڑکے کی ہٹ درمی پر زید کو اور طیش آیا۔ اس نے 2 مکے اور جڑ دیے، جس سے اس لڑکے کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسی دوران باسط نے اٹھ کر تعبیر کو اس لڑکے کی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں لٹا دیا اور خود ڈرائیو کر کے گاڑی زید تک لے آیا۔ زید فوراً اس لڑکے کو دھکا دے کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور باسط نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس مصیبت کو گاڑی میں بٹھا تو لیا ہے، اب چھوڑنا کہاں ہے؟ زید کو دیکھتے ہوئے وہ اس پر چیخا تھا۔ زید بے ہوش پڑی ہے یہ، اس ٹائم اس بیچاری کو اس حالت میں کہاں لے کر جائیں گے؟ اس کے گھر کا ایڈریس بھی نہیں پتا، ظاہر ہے اس کو اپنے فلیٹ میں ہی لے کر جائیں گے۔ باسط نے بہت آرام سے مسئلے کا حل نکالا تھا۔ زید اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس بے ہوش پڑی لڑکی کو اپنے فلیٹ میں لے کے جائیں گے؟ مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ زید باسط کی بات پر بپھر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میرے فلیٹ میں نہیں جائے گی۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ زید نے اپنی اشتعال پر قابو پاتے ہوئے صاف انکار کیا تھا۔ یار تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس بے ہوش پڑی لڑکی کو فلیٹ کے علاوہ کہاں لے کر جائیں گے؟ ایک درندے سے چھڑا کر لائے ہیں، اب دوسرے درندوں کے آگے پھینک دیں کیا؟ باسط بیچارگی سے بولا تھا۔ زید اس کی بات پر غصے سے بال مٹھیوں میں بھینچ کر رہ گیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ہیرو بننے کی؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ بہن ہے، بیوی ہے، کیا لگتی ہے تمہاری؟ وہ چیخ کر بولا تھا۔ باسط کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کتنے بے حس انسان ہو تم زید۔ وہ ہماری نہ صحیح مگر کسی اور کی بہن بیٹی تو ہے نا؟ باسط کی بات پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ مشکل سے خود پہ قابو کیے ہوئے تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ فلیٹ پہنچ چکے تھے۔ یار اپنا یہ کوٹ اتارنا ذرا، باسط نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں اتاروں میں اپنا کوٹ؟ زید نے حیرانی سے سوال کیا تھا۔ اس کو باسط اس وقت سخت زہر لگ رہا تھا۔ یار میں تو کوٹ پہن کر ہی نہیں آیا، اس لیے تمہیں اتارنے کا کہہ رہا ہوں۔ دو تو ذرا، پھر مجھے بتاتا ہوں۔ باسط کی بات پر زید نے کوٹ اتار کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ باسط نے اس کے کوٹ اتار دینے پر ہی شکر کیا۔ اس نے کوٹ پکڑ کر جلدی سے گاڑی کے پیچھے کا دروازہ کھولا اور وہ کوٹ تعبیر کے برہنہ جسم پر ڈال دیا۔ یہ سب دیکھ کر زید کا دماغ گھوم گیا تھا۔ مجھے اگر پتا ہوتا نا تو اس کام کے لیے مجھ سے کوٹ مانگ رہا ہے تو قسم سے کبھی نہ دیتا، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ باسط نے اس کے بات کو نظر انداز کر دیا اور تعبیر کو اٹھا کر فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ زید بھی غصے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ باسط نے تعبیر کو آرام سے لاؤنج میں پڑے صوفے پر لٹا دیا تھا اور خود فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ناک سے خون نکلنے کی وجہ سے اس کے پورے کپڑوں پر خون کے داغ جم گئے تھے۔ زید نے اندر آ کر فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور لاؤنج میں آ گیا، جہاں تعبیر صوفے پہ نیم بے ہوشی میں لیٹی تھی۔ وہ اس کے وجود پر ایک قہر زدہ نظر ڈال کر اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ تبھی تعبیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ پانی دو، تعبیر کے منہ سے ہولے سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ غنودگی میں اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر رہی تھی۔ زید چاروں ناچار کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لایا اور اس کو تھوڑا سا اٹھا کر پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگایا تھا، جسے وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ زید نے واپس اس کو لٹا دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ اس کو پھر اس کی آواز آئی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ زید نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور اندر سے کمبل لا کر اس پہ اوڑھ دیا۔ خود وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ باسط بھی بات لے کر باہر آیا تھا۔ تعبیر کو کمبل میں لیٹے دیکھ کر وہ بھی پرسکون ہو کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ سورج کی روشنی سیدھا اس کے آنکھوں پہ پڑی تھی۔ اس نے اپنی مندھی مندھی آنکھیں کھولیں اور اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کو انجان جگہ کا احساس ہوا۔ وہ فوراً ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ کون لایا تھا مجھے یہاں؟ خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کا سر ابھی تک بھاری ہو رہا تھا۔ کل رات کا کچھ بھی اس کو یاد نہیں تھا۔
اچانک اس کی نظر اپنے جسم پر پڑے کوٹ کی جانب گئی۔ یہ کوٹ کس کا ہے؟ میں تو کل رات کلب گئی تھی دینا لوگوں کے ساتھ، پھر یہاں کیسے آ گئی؟ کہیں کل رات کسی نے میرا فائدہ… وہ آگے کا سوچ کر ہی کام کر رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً کوٹ اتار کر زمین پر پھینک دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زید جو ابھی لاؤنج میں آیا تھا اس کو اس طرح اپنے کوٹ کو زمین پر پھینکتا دیکھ کر غصے سے بولا، کل رات جو بدتمیزی آپ نے میرے ساتھ کی ہے اس کا کیا؟ وہ بری طرح غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ زید کا اس کی بات پر دماغ گھوم گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو تم نے مجھ پر کوئی گھٹیا الزام لگایا تو۔ زید نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں الزام لگا رہی ہوں تو پھر میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں آپ کے گھر میں؟ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور زور سے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں بھینچا۔ کچھ بھی جانے بغیر بکواس کیے جا رہی ہو، پتہ بھی ہے اس بکواس کا انجام کیا ہوگا؟ لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ تعبیر کے اس کی اتنی سخت گرفت پر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زید یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اس کو، پاگل ہو گئے ہو۔ باسط سامنے کا منظر دیکھ کے بھاگا آیا تھا اور فوراً سے تعبیر کا جبڑا اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ جنگلی انسان، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے اپنے چہرے کو سہلاتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ زید کا اپنے غصے پہ قابو پانا مشکل ہو گیا۔ زید، زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ زید اس کو انگلی سے وارن کرتا ہوا بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زید؟ آرام سے بات کرو۔ کیا ہوا ہے آخر؟ کیوں اس طرح بیہیو کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ باسط زید کو اس قدر غصے میں دیکھ کر بولا، پوچھو اس سے کیا بکواس کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ میں نے رات کو اس کا فائدہ اٹھایا تھا۔ زید ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچے اس کو خون اشام نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا، دیکھیں مس، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کل رات ہم دونوں آپ کو ایک درندے سے بچا کر یہاں لائے تھے، ورنہ آپ اپنی آبرو گنوا چکی ہوتی۔ باسط نے اس کو تحمل سے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ تعبیر سن سی بیٹھی رہ گئی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم دونوں اپنے گھٹیا پن پر پردہ ڈالنے کے لیے تم دونوں کسی اور پہ الزام لگا رہے ہو۔ تم دونوں نے مل کر میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی بات پر زید پھر غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ باسط نے فوراً اس کو قابو میں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں یقین تو یہ دیکھیں، لاؤنج میں سامنے CCTV کیمرہ لگا ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں نے رات میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ باسط نے فوراً اپنا موبائل نکالا جو CCTV کیمرے سے کنیکٹ تھا۔ اس نے کل رات کی ساری فوٹیج نکال کر تعبیر کے آگے کر دی جس میں وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں لائے تھے۔ CCTV فوٹیج دیکھتے ہوئے تعبیر کے ہاتھ پاؤں پھولتے گئے۔ CCTV فوٹیج دیکھ کر وہ اب شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ ان دونوں نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ زید اس کے اوپر کمبل اوڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور باسط بھی اس کے بات نہیں آیا تھا۔ مطلب وہ دونوں سچ کہہ رہے تھے۔ وہ واقعی کسی کی درندگی کا نشانہ بننے والی تھی، مگر ان دونوں نے اس کو بچا لیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، پتہ نہیں کل رات کسی نے میری ڈرنکس میں ڈرگز ملا دیے تھے۔ وہ شرمندہ ہوتے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ باسط، میں آفس جا رہا ہوں اور میرے آنے تک اس لڑکی کو یہاں سے دفع کر دینا۔ زید اس کی سوری کو نظر انداز کرتے ہوئے کڑوے لہجے میں بول کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، میں بھی آفس ہی جانے والا تھا۔ تعبیر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد باسط اس کو اس کے گھر ڈراپ کر کے خود آفس کے لیے چلا گیا۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ تم میں کوئی شرم و حیا بھی ہے کہ نہیں؟ مسز مرزا بیٹی کو اس وقت گھر آتا دیکھ کر غصے سے بولی تھیں۔ ماما، وہ ایک دوست کے گھر سٹے کیا تھا۔ وہ ماں سے جھوٹ بول گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں پریشان ہو۔ سٹے کرنا تھا تو بتا کر کرتی نا بیٹا۔ میں نے کل رات سے تمہیں اتنی کالز کیں، تم نے ایک کال بھی پک نہیں کی، اوپر سے تمہارا نمبر بن جا رہا تھا۔ اتنی لاپرواہی! مسز مرزا کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں تعبیر سے اتنی لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ I'm sorry مما، مجھے نہیں پتہ چلا تھا، فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ وہ مسز مرزا کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ تعبیر کے جواز پیش کرنے پر وہ خاموش ہو گئیں۔ چلو ٹھیک ہے، مگر آئندہ سے دھیان رہے۔
दोबारा तुम्हारी ये लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगे। मिसेस मिर्ज़ा भी अब ठंडी पड़ चुकी थी। ताबीर रिलैक्स होकर सोफे पर बैठ गई। मम्मा बहुत भूख लग रही है, नाश्ते के बगैर ही आ गई हूँ, प्लीज़ अच्छा सा नाश्ता बना दें। उसको शिद्दत से भूख महसूस हुई थी तो उसने माँ से कहा। मिसेस मिर्ज़ा फ़ौरन किचन की जानिब बढ़ गईं। वो भी उठकर अपने कमरे में आकर चेंज करने लगी थी। उसका हाथ अपने चेहरे की जानिब गया तो उसको दर्द महसूस हुआ। खड़ूस, सड़ा हुआ करेला, कैसे मेरा मुंह ज़ोर से पकड़ा था, अभी तक दर्द कर रहा है। खुद को आईने में देखते हुए उसने ज़ैद को अलकाबाद से नवाजा। तभी अचानक उसका ख्याल कल रात वाले वाक़े की तरफ गया तो वो अंदर से काम कर रह गई। क्लब में किसने उसकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाई थी, जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। वो पहले भी क्लब्स जाती थी, पार्टीज़ करती थी, मगर उसके साथ ये हादसा पहली मर्तबा पेश आया था। उसने इस मामले की तह तक जाने का सोच लिया। वो अपने मुजरिम को ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपने जहन पर जोर डाला तो उसको याद आया कि वो आखिरी बार फारूक वीना के भाई के साथ डांस कर रही थी। तभी अचानक उसको चक्कर आया था तो वो गिर पड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ था उसको कुछ भी याद नहीं था। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए, जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट पहनी, बालों को पोनी में कैद किए, कंधों पर हैंडबैग डालकर घर से गाड़ी लेकर निकल गई। आधे घंटे के बाद वो उस क्लब के सामने खड़ी थी। उसका इरादा अब अंदर जाके क्लब के बाहर लगे कैमरे से कल रात की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने का था। उसने गाड़ी से उतरकर क्लब की जानिब कदम बढ़ा दिए, जो कि अभी खाली पड़ा था, बस इक्का दुक्का स्टाफ ही था। हेलो, मुझे कल रात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तबीर ने सीनियर स्टाफ को रोककर पूछा तो वो उसको पहचान गया था। वो एक मारूफ मॉडल थी और यहाँ की रेगुलर कस्टमर थी, जो अक्सर अपने ग्रुप वालों के साथ यहाँ पाई जाती। मैम, हम इस तरह से आपको अपने क्लब की सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है। उसकी बात पर ताबीर ने उसको घूरी से नवाजा। क्यों नहीं दे सकते? कल रात आपके क्लब में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है। अगर आपने मुझे सीसीटीवी फुटेज ना दी तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ताबीर की धमकी कारामद साबित हुई थी। वो क्लब का लड़का फ़ौरन उसको एक रूम में ले गया जहाँ पे तमाम कैमरास की सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी। मैम, आपको किस दिन की फुटेज चाहिए और टाइम क्या था? उस रूम में बैठे लड़के ने उससे सवाल किया तो उसने कल रात की फुटेज निकालने का कहा। थोड़ी देर के बाद वो फुटेज उसकी आंखों के सामने थी, जिसे वो फटी फटी नज़रों से देख रही थी। फारूक, वीना का भाई, उसको बेहोशी की हालत में अपनी गाड़ी में डाल रहा था और तभी दो लड़कों ने आकर उसको मारकर बचाया था और अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। फुटेज देखकर ताबीर का दिल किया फारूक के टुकड़े टुकड़े कर दे। वो उस पर अपनी दोस्त का भाई समझकर इतना भरोसा करती थी और वो उसका ही फ़ायदा उठाना चाह रहा था। उसका ज़ब्त के मारे बुरा हाल हो गया। वो सीसीटीवी फुटेज लेकर क्लब से निकल गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं फारूक, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम ताबीर मिर्ज़ा की इज़्ज़त पे हाथ डालो। वो रैश ड्राइविंग करते हुए आ रही थी। उसकी रगें गुस्से से फटने को थीं। उसने आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय किया था। उसने वीना के घर पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से नॉक किया था। कुछ देर के बाद फारूक ने ही दरवाज़ा खोला था। ताबीर ने आओ देखा न ताओ देखा खींच कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम घटिया इंसान, मैंने तुम पर वीना की वजह से इतना भरोसा किया और तुम ही मेरी इज्जत पर हाथ डालने का सोच रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ रसीद किया, जिससे फारूक ज़मीन पर गिर पड़ा। अब वो उस पर मुक्के बरसा रही थी। पागल हो गई हो ताबीर, क्या किया है मैंने? क्यों मुझे मारे जा रही हो? वो उसकी मार सहन ना करते हुए चीख कर बोला था। तभी वीना भी आंखें मलते हुए बाहर आ गई थी। उसकी आंखें बाहर को आ गई थीं अपने भाई को ताबीर से यूं मार खाता देखकर। ताबीर, क्या हुआ है? क्यों मार रही हो? वीना फारूक को ताबीर से दूर करते हुए बोली थी। ताबीर ने दोनों बहन भाइयों को नफरत से देखा। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे इस घटिया भाई को क्यों मार रही हूँ। उसने जल्दी से अपना फ़ोन ओपन किया और वो फुटेज उसके सामने कर दी, जिसमें फारूक ताबीर को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में डाल रहा था। वीना ने बेयकीनी से अपने मुंह पे हाथ रख लिया। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था कि उसका भाई इस तरह की हरकत भी कर सकता है।
نہیں نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ میں اس کو اپنی گاڑی میں ڈال رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بہت، اس لیے اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ فاروق نے فضول سی دلیل پیش کی تھی۔ فاروق، میں بھی ادھر تھی۔ اگر تعبیر کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو تم مجھے بھی کہہ سکتے تھے، ہم دونوں لے جاتے۔ تم اس کو اکیلے لے کر کیوں جا رہے تھے؟ وینا صدمے سے بولی تھی۔ اس کو اب تک اپنے بھائی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اس طرح کی کوئی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ تعبیر نے حقارت سے فاروق کو دیکھا تھا۔ سچ تو تم سے اب پولیس ہی اگلوائے گی، وہی تم سے پوچھے گی کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے تھے۔ تعبیر غصے سے کہہ کے جانے لگی تھی کہ وینا فوراً اس کے سامنے آئی تھی۔ نہیں پلیز تعبیر، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، یہ بے وقوف گھٹیا بھائی ہے میرا، مگر پلیز پولیس کو انوالو مت کرو، ہم دونوں کی ریپوٹیشن کا سوال ہے، اس طرح تمہاری ذات پر بھی بات آئے گی اور میری ذات پر بھی، اس لیے پلیز معاف کر دو اس کو۔ وینا نے بھیگی آواز میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ تعبیر وینا کے جڑے ہاتھوں کو بے بسی سے دیکھ کر گھر سے نکل آئی۔ گھر آ کر وہ فریش ہوئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ غصہ ابھی تک اس کے خون کو گرم کیے ہوئے تھا۔ تعبیر، تم پھر کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے ناشتے کا کہہ کے خود غائب ہو گئی۔ مسز مرزا اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ ہاں مما، وہ ذرا ایک ارجنٹ کام آ گیا تھا تو اس لیے جانا پڑا، آپ لائیں ناشتہ۔ وہ ٹاول سے چہرے کو خشک کرتے ہوئے بولی تو مسز مرزا اس کے لیے ناشتہ لے آئیں۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ دماغ اس کا آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ ناشتے سے فری ہو کر وہ فون لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر سے وہی فوٹیج اوپن کی جس میں باسط اور زید اس کے لیے فاروق کو مار رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو اچھا لگا تھا۔ پہلی بار وہ کسی کی شرافت سے متاثر ہوئی تھی، ورنہ اس نے اپنی انڈسٹری میں گھٹیا سے گھٹیا لڑکا دیکھا تھا۔ فوٹیج کو زوم کر کے اس نے زید کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ تعبیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ نگاہیں اس کی جیسے اس پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ اس نے بار بار اس فوٹیج کو زوم کر کے دیکھا تھا اور اس کا دل نئے سرے سے دھڑک اٹھتا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اس نے خود کو ہوش دلاتے ہوئے کہا تھا، مگر اس کا دل تھا کہ زور زور سے دھڑکا تھا۔ آج کی ہوئی اس کی اور زید کی بحث اس کی آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ کھڑوس اور سڑے ہوئے انداز میں بھی نہ جانے کیوں اس کو اب اچھا لگا تھا۔ وہ خوبصورت تھی اور بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو گھر باہر ہر جگہ سراہا جاتا تھا، مگر ایک وہ واحد انسان تھا جو اس کی خوبصورتی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کردار پر انگلی اٹھائے جانے پر اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ اگر کوئی عام سا مرد ہوتا تو شاید کبھی اس طرح سے رد عمل ظاہر نہ کرتا۔ اس کا کردار بے داغ تھا اور اسے اپنے اس بے داغ کردار پر بہت ناز تھا۔ تعبیر کے دل میں ہلچل سی مچی تھی۔ وہ فوراً اپنے دل کو سنبھالتی لیٹ گئی۔ وہ اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، اس لیے لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ مسلسل بیل ہو رہی تھی، مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اٹھ کر دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ باسط جو مزے سے ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہا تھا، زید جو لیپ ٹاپ پہ اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ اس نے باسط کو گھورتے ہوئے جا کر گیٹ کھولا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زید نے دروازہ کھولا تو سامنے تعبیر کھڑی تھی۔ اس کا غصہ پھر اود آیا۔ وہ میں آپ دونوں کو تھینک یو اور سوری کرنے آئی تھی۔ زید نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھولوں کے بکے کو اور اس کو سخت نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کر لی سوری، اب جاؤ۔ زید نے اس کے منہ پر دروازہ بند کرنا چاہا۔ اس کو یہ لڑکی شروع سے ہی ناپسند تھی۔ رکیں تو صحیح، میری بات تو سنیں، اس طرح کون منہ پہ دروازہ بند کرتا ہے؟ وہ روٹھے پن سے بولی تھی۔ اس دن جو آپ بکواس کر چکی ہیں، اس کے بعد تو میں آپ کی کو دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں، زید نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ میں اس دن کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھی حقیقت، مجھے اب سچ معلوم ہو گیا ہے، اس دن آپ دونوں نے ہی مجھے بچایا تھا۔ تعبیر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وضاحت دینے لگی۔ زید سنجیدگی سے سب سن رہا تھا۔ زید کب سے دروازے پہ کھڑے ہو، کون آیا ہے؟ تبھی باسط کانوں سے ہینڈ فری اتارتے ہوئے دروازے کے پاس آیا تھا اور تعبیر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ یہاں؟ خیر ہے؟ باسط نے اس کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ جی، وہ میں آپ کو سوری اور تھینک یو کہنے آئی تھی، مگر یہ آپ کے کھڑوس دوست مجھے اندر ہی نہیں آنے دے رہے۔
تعبیر معصومیت سے بولی تو تعبیر کا زید کو کھڑوس کہنے پر باسط کی ہنسی نکل گئی، جس کو زید کی گھوری نے اندر کیا تھا۔ نہیں، آئیے آئیے، اندر آئیے۔ باسط نے زید کو پیچھے کرتے تعبیر کو اندر بلایا تھا۔ تعبیر فوراً سے اندر آ گئی۔ زید نے غصے سے دروازہ بند کیا تھا، جس کو تعبیر نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اس کو زچ کرنے کا تعبیر کو مزہ آ رہا تھا۔ بیٹھے، میں آپ کے لیے جوس لاتا ہوں۔ باسط اس کو لاؤنج کے صوفے پر بٹھا کر فوراً کچن کی جانب گیا۔ زید اس کو نظر انداز کر کے واپس اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ تعبیر نگاہ اٹھا کر اس مغرور انسان کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ سیدھا اس کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار اس کو اپنا نظر انداز کیے جانا اچھا لگ رہا تھا۔ شاید وہ تعریف سمیٹتے سمیٹتے تھک گئی تھی۔ اب اس کے دل کو کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو اس سے محبت کرے، نہ کہ اس کی ظاہری خوبصورتی پہ مر مٹھے۔ اس نے اپنے لیے بہت محبتیں دیکھی تھیں، مگر اس کا دل کسی کی طرف راغب نہیں ہو سکا تھا۔ مگر آج وہ زید قریشی کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، اس کی شخصیت، اس کا گریز، سب کچھ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اسے محبت ہو رہی تھی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ مس، یہ لیں، جوس پئیں۔ تبھی باسط کی آواز نے اس کو سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے شکریہ کے ساتھ ہی جوس کا گلاس تھام لیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ یہ بکے میں شکریہ کے طور پر آپ لوگوں کے لیے لائی تھی۔ اس نے جوس پی کر اپنی گود میں پڑے بکے باسط کے آگے بڑھا دیے، جس کو اس نے خوشی سے تھام لیا۔ شکریہ مس۔ باسط کے چہرے پہ بکے دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ زید ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کو باسط پر سخت تاؤ آیا تھا کہ کیوں اس نے تعبیر کو اندر بلا لیا۔ وہ تو اس کو دروازے سے ہی بھیجنے والا تھا۔ اور بتائیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تعبیر نے باتوں کا آغاز کیا تھا۔ زید کو وہ لڑکی زہر لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ جی، میں اور زید ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ باسط نے بھی باتوں کا آغاز کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تعبیر اور وہ دونوں فرینک ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زید اندر سے کڑ کے رہ گیا۔ وہ غصے سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے سے تعبیر کو اچانک سب کچھ خالی خالی سا لگنے لگا۔ وہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس کے لیے وہ بیٹھی تھی وہی چلا گیا تھا تو اس کے بیٹھنے کا اب کوئی مقصد نہ تھا۔ میں چلتی ہوں باسط، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ابھی میں نے ایک شوٹ پہ جانا ہے۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر فلیٹ سے نکل آئی۔ تعبیر، کیا ہوا ہے؟ خیر ہے؟ کہاں اتنی کھوئی کھوئی رہنے لگی ہو آج کل؟ سارا نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تعبیر ہلکا سا مسکرا دی۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی۔ تعبیر نے سراسر اسے ٹالنا چاہا تھا۔ وہ اپنے دل کا بھید کسی کو بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ایسے ہی؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ چلو بتاؤ مجھے چپ چاپ، کیا بات ہے؟ کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ تبھی انسان ایسے کھویا کھویا رہتا ہے۔ سارا کی آخری بات نشانے پر لگی تھی۔ تعبیر سٹ پٹا گئی۔ ارے پاگل ہو کیا؟ مجھے کیوں ہوگی محبت؟ اس نے جلدی سے کہا تھا۔ سارا اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہی تھی۔ سارا اس کی گہری دوست تھی اور اس کی آنکھوں سے اس کا جھوٹ پکڑ لیتی تھی۔ کیا مطلب تمہیں محبت نہیں ہو سکتی؟ کیا تم میں دل نہیں ہے یا پھر تم انسان نہیں ہو؟ سارا نے اس کی بات پر اس کو صاف سنائی تھی تو وہ خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں یار، پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے وہ میرے دل میں آ بسا، کب کیسے محبت ہو گئی۔ وہ ہار مانتے ہوئے اسے اپنے دل کا حال بتانے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ سچ میں تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ سارا نے چیخ مارتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ تعبیر نے زچ ہو کر کانوں پہ ہاتھ رکھا۔ اپنا منہ بند کرو گی تو بتاؤں گی نا، پاگلوں کی طرح سوال کیے جا رہی ہو۔ تعبیر بولی تو سارا منہ بناتے چپ ہو گئی اور پھر کلب سے لے کر ساری بات تعبیر نے سارا کے گوش گزار کر دی۔ کیا؟ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سارا اتنی بڑی بات اس کے اب بتانے پہ سخت ناراض ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی یار کہ بات اور بڑھے، اس لیے میں نے خود اس معاملے کو ہینڈل کر کے اس پر مٹی ڈال دی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، صحیح کیا تم نے، مگر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا وینا کا بھائی، ہماری بیسٹ فرینڈ کا بھائی، اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔
जिसे हम इतने अच्छे दोस्तों की तरह समझते थे। सारा बेयकीनी से बोली थी। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन जब मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो तब मुझे भी यकीन आया था। उस फुटेज को सोचते हुए ताबीर का गुस्सा फिर से ऊद आया था। कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेज, मुझे भी दिखाओ। सारा की बात पर ताबीर ने अपने बैग से फ़ोन निकाल कर फुटेज ओपन की। सारा हैरत भरी नज़रों से सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, जिसमें दो लड़के बुरी तरह फारूक को पीट रहे थे। यार, ये लड़का किस कदर खूबसूरत है, कितनी डैशिंग पर्सनैलिटी है इसकी। सारा ने फुटेज को जूम करके देखते ही हुए जैद की जानिब इशारा किया था। हाँ, खूबसूरत तो वाकई में बहुत है, बिल्कुल मगरूर शहजादों जैसा। ताबीर ने मुस्कुराते दिल की गहराइयों से कहा था, क्या ये वही लड़का है जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई है? सारा ने अपना शक दूर करना चाहा था, क्योंकि फुटेज में बासित भी था। ताबीर ने गर्दन इस बात में हिला दी। यार, सच में बहुत अच्छी लगोगी तुम, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुमने एक अच्छा इंसान चुना है अपने लिए। सारा जज्बात की रो में बहकर बोलती जा रही थी। हाँ, वो अच्छा इंसान तो है, मगर न जाने क्यों मैं उसको इतनी बुरी क्यों लगती हूँ। मुझे तो देखने का भी रवादार नहीं। ताबीर के लहजे में उदासी थी। सारा उसको देखने लगी। क्या मतलब, तुम उसको बुरी लगती हो? इतनी खूबसूरत हो तुम, इतने लड़के तुम पे मरते हैं। उसको भी तुमसे मोहब्बत होगी, बस जानकर एटीट्यूड दिखाता होगा। सारा ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा था। नहीं सारा, उसको मेरी खूबसूरती से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी खूबसूरती उसे मुतासर नहीं करती। वो एक मजबूत किरदार इंसान का मालिक है, और उसको अपने जैसे बाकिरदार और मजबूत लोग ही अच्छे लगते हैं। उसके लहजे में करब सा था, जिसको सारा ने महसूस किया था। तुम भी तो अच्छी हो ताबीर, तुम में भी कोई बुराई नहीं है। सारा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए सच्चे दिल से कहा था। हाँ, मैं अच्छी हूँ, मगर उतनी नहीं जितना वो है। उसका गमगीन सा लहजा था। सारा को दुख हुआ। दफ़ा करो उसको, अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं हूं ना तुमसे मोहब्बत करने वाली। सारा उसका ध्यान बटाते हुए आखिर में शोखी से बोली थी। ताबीर उसकी बात पर हंसती चली गई। शूट के बाद वो और सारा लंच के लिए रेस्टोरेंट आए थे। जब ताबीर की नज़र दूसरी टेबल पर बैठे जैद और बासित पे गई, ताबीर की आंखों की चमक बढ़ गई। सारा, वो देखो जैद। ताबीर ने सारा की तवज्जो जैद और बासित की टेबल की तरफ मबजूल करवाई, जो अपने फ़ोन में लगी थी। यार, ये तो फुटेज से भी ज़्यादा खूबसूरत है रियल में। सारा ने जैद को सताइशी नज़रों से देखते हुए कहा था। ज़्यादा डोरे डालने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा है। ताबीर ने सारा को मुसलसल जैद की जानिब देखकर उसे लताड़ा था। वो मुंह बनाकर रह गई। तेरा ही है भाई, मैंने कब कहा कि मेरा है? वो तुझे मुंह नहीं लगा रहा, मुझे क्या लगाएगा? सारा की बात पर ताबीर ने उसको मुक्का जड़ दिया था। तभी बासित की भी उन दोनों पर नज़र पड़ चुकी थी। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए हाथ को हिलाया था। हाय, कैसी हैं? बासित अब उनकी टेबल की तरफ आ गया था। जी मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? और वो आपका सड़ा हुआ दोस्त? ताबीर की बात पर बासित का कहका बुलंद हुआ था। जैद ने गुस्से से उन दोनों की जानिब देखा, जो आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आए ना आप भी हमें ज्वाइन करें। बासित के ऑफर करने पर ताबीर तो जैसे मौके की तलाश में थी। फौरन से सारा के साथ उनकी टेबल की तरफ आ गई। जैद अंदर से कुड़ के रह गया, मगर बज़ाहिर खामोशी से बैठा रहा। हाय, कैसे हैं आप? सारा ने कहते हुए हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। जैद ने गुस्से भरी निगाहों से ताबीर को, फिर सारा के बढ़े हुए हाथ को देखा। उसको बोल्ड लड़कियां शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। जी ठीक हूँ, उसने उसके हाथ को नज़रअंदाज करते हुए स्पाट लहजे में जवाब दिया। सारा अपना हाथ नज़रअंदाज किए जाने पर शर्मिंदा सी हो गई। ताबीर ने बामुश्किल अपनी हंसी को ज़ब्त किया। बासित ऑर्डर देने चला गया था। करवा ली बेइज्जती, अब खुश? ताबीर ने उसके कान में झुककर सरगोशी की थी। सारा तिलमिला के रह गई। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर भी आ गया था, और फिर खामोशी से खाना खाया गया। ताबीर की निगाहें बार बार जैद की जानिब उठ रही थीं, जिसको जैद नज़रअंदाज कर रहा था। और फिर अक्सर ताबीर, बासित और सारा की मुलाकात हो जाती, कभी रेस्टोरेंट पर, कभी कभी किसी पार्क में, तो कभी कहीं। उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, और इस तरह वक्त गुजरता गया। उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरता जा रहा था। उस सितमगर को देखकर न जाने क्यों उसके दिल को राहत से मिलती थी, जो कभी किसी शख्स के मिलने से उसे नसीब ना हुई थी।
اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اس کو واقعی میں زید قریشی سے محبت ہو گئی تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھ چکی تھی جس سے وہ دکھی نہ ہوئی تھی، مگر اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ جس طرح وہ بے غرض اسے چاہنے لگی تھی وہ بھی اسے چاہے، جس طرح وہ اسے چوری چھپے دیکھنے لگی تھی وہ بھی اسے دیکھے، مگر اس کی یہ خواہش حسرت میں بدلنے والی تھی، اس بات سے وہ انجان تھی۔ اس نے محبت کی وادیوں میں قدم رکھا تھا تو محبت نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ ہائے، تعبیر ان کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ جی اب کیا ہے؟ اب کس چیز کی سوری کرنی ہے آپ کو؟ زید نے دروازہ کھولتے ہی اس پر طنز کیا تھا۔ تعبیر نے اس کی بات پر منہ بسورا۔ میں آپ سے ملنے نہیں آئی، میں اپنے دوست باسط سے ملنے آئی ہوں، چلیں ہٹیں پیچھے۔ وہ اس کو ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ زید کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ بغیر اجازت اندر آ گئی ہو؟ چلو نکلو باہر، باسط آفس میں ہے، ابھی نہیں آیا۔ وہ اس کو جھاڑ پلاتا ہوا بولا تھا۔ زید کے اس طرح بولنے پر تعبیر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ او آئی ایم سوری، آپ جا سکتی ہیں، باسط ابھی فلیٹ پر نہیں ہے۔ تعبیر کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ کر زید نے فوراً سے اپنا لہجہ نرم کیا تھا۔ باسط نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے بات کر لیں، اتنی دور سے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ اپنے لیے نرم دیکھ کر اب وہ فوراً سے بولی تھی۔ کیا آپ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے لڑکیوں سے باتیں کرنے کا۔ زید نے اسے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ کیوں؟ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ تعبیر نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ زید اس کو گھور کے رہ گیا۔ وہ اتنی معصوم نہیں تھی جتنی بن رہی تھی۔ وہ پہلے ہی دن اس کی ساری معصومیت دیکھ چکا تھا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں مگر آپ کے لیے میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، تو پلیز آپ جائیں یہاں سے، زید نے اس سے جان چھڑاتے ہوئے کہا تھا، جو اس کے گلے ہی پڑ گئی تھی۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کیا اتنا بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ میری کچھ دیر بات ہی سن لیں؟ وہ نرم سے لہجے میں کہتی زید کو چونکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کے لیے اس کے لفظوں میں کچھ ایسا تھا جو زید سمجھ نہیں پایا تھا۔ جی بولیں، میں سن رہا ہوں، زید نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تعبیر شش و پنج میں مبتلا ہو کے رہ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کا آغاز کیسے کرے اور کیسے اس ستمگر کو اپنے دل کی بات بتائے جس نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہی صحیح موقع تھا اپنے دل کی بات کہہ دینے کا، مگر وہ اندر سے ڈر بھی رہی تھی، نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہو۔ ہیلو مس، کہاں کھو گئی؟ یہیں پہ رات کرنی ہے یا پھر کوئی بات بھی کرنی ہے؟ وہ اس کو کھویا ہوا دیکھ کر اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے بولا تھا۔ میں آپ، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ کیا وہ میں آپ؟ میرا ٹائم ویسٹ مت کریں، جو بات کرنی ہے جلدی کریں، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ وہ اس کو اٹک اٹک کر بولتے دیکھ کر زچ ہوا تھا۔ جی میں بول رہی ہوں، خود کے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تو جلدی بولے نا، وہ اس کے سسپینس سے تھک کر بولا تھا۔ زید میں آپ سے، وہ پھر آگے رک گئی تھی، آگے کے الفاظ اس کے دل میں ہی رہ گئے۔ کیا مجھ سے؟ بات مکمل کریں، مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ زید اس کے اس طرح بات ادھوری چھوڑ دینے پر سخت الجھن کا شکار ہوا تھا۔ زید میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ ایک ہی سانس میں جملہ مکمل کر گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ زید نے بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کے کہے الفاظوں پر غور کر رہا تھا۔ کیا؟ پھر سے کہنا ذرا، کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ صدمے سے نکلتا اس پر دھاڑا تھا۔ تعبیر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زید۔ وہ اپنے ڈر کو پس پردہ ڈال کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہادری سے بولی تھی۔ تم نکلو یہاں سے، میں تمہاری گھٹیا محبت کے قصیدے نہیں سننا چاہتا، نکلو۔ زید اچانک اس کے لفظوں سے بھڑکا تھا۔ بھڑکتے ہوئے غصے سے اس کو بازو پکڑ کر باہر کو دھکیلتے ہوئے بولا، نہیں زید پلیز ایسا مت کریں، میری بات تو سنیں پلیز۔ تعبیر اس سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی تھی، مگر زید کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے میرے سامنے محبت کا نام مت لینا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ محبت تم جیسیوں کے لیے نہیں بنی، وہ زہریلے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جل کے خاک ہوئی تھی،
زید کے الفاظ اس کے سینے میں خنجر کی طرح لگے تھے۔ نہیں پلیز زید، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کب آپ سے محبت ہو گئی، کیسے آپ اپنی شرافت سے میرے دل میں اتر گئے۔ وہ روتے ہوئے اس ستمگر کو اپنے دل کا حال بتانے لگی تھی۔ زید نے اسے قہر بار نظروں سے دیکھا۔ اگر تم نے ایک مرد میں اتنی شرافت دیکھ لی ہے تو تم عورت ہو کر کیسے دھڑلے سے اپنی محبت کا اقرار کر رہی ہو؟ تمہاری شرافت، تمہاری حیا کہاں گئی؟ وہ چبا چبا کر بولتا اس کو حد سے زیادہ ظالم لگا تھا۔ اس کے لفظوں سے وہ ٹوٹ کے بکھری تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہ کروں، اور ویسے بھی جس انڈسٹری سے تمہارا تعلق ہے اس کی وجہ سے تو میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ الفاظ نہیں تھے، چابک تھے جو تعبیر مرزا کو اپنی روح پر بڑی زور سے لگے تھے۔ وہ کراہ کے رہ گئی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے زید کی جانب دیکھا تھا جو خون خوار نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں جو اس قدر میری کردار کشی کر رہے ہیں؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ جس رات ہم تمہیں اس کلب سے لے کر آئے تھے اسی رات ہی میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا۔ تعبیر کے دل میں ایک ساتھ کئی تیر پیوست ہوئے تھے۔ وہ دل کی تکلیف سے دوہری ہو کے رہ گئی تھی۔ تکلیف آنکھوں کے راستے بہہ نکلی تھی۔ زید، اس رات مجھے ڈرنکس میں نشے کی دوائی ملا کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ وہ خود پر لگایا الزام برداشت نہ کر پائی تھی۔ بات یہ نہیں کہ تمہیں وہاں بے ہوش کیا گیا تھا، پوائنٹ تو یہ ہے کہ تم وہاں کر کیا رہی تھی۔ اگر تم کسی شریف گھرانے سے ہوتی تو تم اس کلب میں کبھی نہ ہوتی، اور شاید یہ آخری وار تھے زید کے لفظوں کے جو اس نے سہے تھے۔ اس کے بعد وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ زید اس کے اس طرح گرنے پہ گڑبڑا گیا، مگر اس کو تھامنے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ میرا جواب سن چکی ہو تو اب چلی جاؤ یہاں سے۔ زید نے اس کی حالت کو نظر انداز کر کے تھاڑ سے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ پیچھے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ لفظوں کی تکلیف نے اس کے حواس سلب کر دیے تھے۔ تعبیر، باسط نے تعبیر کو بے ہوش اپنی فلیٹ کے دروازے پہ پڑا ہوا دیکھا تو بھاگ کر اس کی جانب آیا تھا۔ تعبیر اٹھو، تعبیر کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو۔ اس نے 3-4 مرتبہ اس کے بے ہوش وجود کو ہلایا مگر وہ نہ ہلی تھی۔ باسط فوراً فلیٹ کا دروازہ کھول کر اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ زید سامنے ہی ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ باسط نے جلدی سے تعبیر کو صوفے پہ لٹایا اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے جس سے اسے ہوش آئی تھی۔ زید، تم نے کیا کہا تھا تعبیر کو؟ وہ اس طرح فلیٹ کے دروازے پہ بے ہوش کیوں پڑی تھی؟ تعبیر کو ہوش میں لا کر وہ زید کی جانب مڑا اور سخت لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا اس کو، خود ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ زید نے تعبیر کو نفرت سے دیکھتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ تعبیر کا دل اس کی اتنی نفرت پر دکھ سے بھر گیا تھا۔ زید، تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو تم اس کو اٹھا کر اندر لے آتے، باہر ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ زید کی بے حسی پر باسط نے تعصب سے کہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اندر لانے کی؟ تم ہو نا اس کے ہمدرد، لے آئے نا اس کو اندر۔ وہ جلے کٹے انداز میں کہہ کر فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ تعبیر کا ضبط جب جواب دے گیا تھا تو وہ چہرہ ہاتھوں میں لیے ہچکیوں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ کس پتھر سے دل لگا لیا تم نے تعبیر؟ باسط کی بات پر تعبیر نے حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا کہ اس کو کیسے معلوم ہو گیا تھا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فلیٹ میں ریکارڈنگ والے کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی کوئی انٹر ہوتا ہے تو مجھے اور زید کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب تم انٹر ہوئی تھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا۔ میں اس لیے فوٹیج پر فوکس کیے ہوئے تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ زید تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا، مگر تم اس سے اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر دو گی اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے وضاحت سے تعبیر کو سب کچھ بتایا تھا۔ اس کی وضاحت پہ تعبیر کو اور ٹوٹ کر رونا آیا تھا۔ وہ کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ ایسا باسط؟ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، میری ذات کو کچل کر رکھ دیا۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی۔ تعبیر، زندگی کے ہر مقام پر خوبصورتی آپ کو فتح یاب نہیں کر سکتی۔ کسی کا دل جیتنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو اپنی ذات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کہتے ہوئے باسط کی آنکھوں میں عجیب سی اذیت رقم تھی جس کو تعبیر سمجھ نہ پائی تھی۔ کیسی قربانی باسط؟
میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے بتاؤ میں کیا کروں اس کے لیے کہ اس کا دل میرے لیے راضی ہو جائے. وہ دیوانی سی ہو گئی تھی. باسط اس کو دیکھ کے رہ گیا. زیادہ کچھ نہیں کرنا تعبیر، بس اپنے اندر کو تھوڑا سا بدل لو. چھوڑ دو یہ ماڈلنگ، نکل آؤ اس گند سے بھری دنیا سے باہر. خود کو چھپا کر رکھنا سیکھ لو. اپنا لباس پہناوا درست کر لو. زید تم سے محبت کرنے لگے گا کیونکہ اس نے ہمیشہ ایسے ہی ہم سفر کی چاہ کی ہے. وہ تمہیں پہلے لاکھ دھتکارے گا، روکے گا، مگر آخر تمہیں قبول کر ہی لے گا کیونکہ تم سراپائے محبت ہو. تم سے چاہ کر بھی نفرت نہیں کی جا سکتی. باسط نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے آخری جملہ اپنے دل میں کہا تھا. میں سب کروں گی باسط، میں سب کچھ کروں گی. میں خود کو بدل لوں گی. میں زید کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. وہ روتے ہوئے بولتی کوئی معصوم سی گڑیا لگی تھی. تمہیں اس کے لیے ہی نہیں، خود کے لیے بھی بدلنا ہے تعبیر. تم بہت انمول ہو. یوں خود کو ضائع مت کرو. وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا. تعبیر اس کی باتوں پہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. باسط کی آنکھوں نے یہ منظر عمر بھر کے لیے جیسے خود میں قید کیا تھا. چلو اٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں. اس کے کہنے میں تعبیر خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی تھی. اور پھر سب نے دیکھا تھا تعبیر مرزا کا بدلنا. وہ سر سے پیر تک زید کی پسند کے سانچے میں ڈھل چکی تھی. اس نے ماڈلنگ، کلبز، پارٹیز، یہاں تک کہ پرانے دوست بھی چھوڑ دیے تھے. اپنا لباس، انداز و اطوار سب کچھ ویسا ہی اپنا لیا تھا جیسا اس کے محبوب کو پسند تھا. یوں ہی آنکھ مچولی میں وقت گزرتا گیا اور 2 ماہ بیت گئے تھے. باسط زید کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے. 2 ماہ سے نہیں دیکھا. وہ فون پر بے بسی سے باسط کو بولی تھی جو اس کا رازدار اور ایک اچھا دوست بن چکا تھا. اچھا ایسا کرتے ہیں میں اس کو کسی ریسٹورنٹ لے کر آتا ہوں، تم بھی وہاں آ جانا پھر اور دیکھ لینا اسے. اس نے منصوبہ بنایا جو تعبیر کو پسند آیا تھا. ٹھیک ہے، جلدی لے کر آ جانا، میں تیار ہوتی ہوں. وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی. باسط نے مسکرا کر کال کاٹ دی. تعبیر نے جلدی سے فون رکھ کر الماری سے ایک سادہ سا گلابی رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک نکالی اور واش روم میں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی. بلا شبہ وہ فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی. اس نے جلدی سے اپنے بالوں کو سلجھایا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا. اس نے فراک کا دوپٹہ سر پر اوڑھا اور کندھے پر بیگ ڈال کر گاڑی کی چابی لے کر گھر سے نکل گئی. تھوڑی دیر میں وہ ریسٹورنٹ کے اندر تھی مگر زید اور باسط ابھی تک نہیں آئے تھے. ان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا. تعبیر نے بیگ سے فون نکال کر باسط کو کال ملائی جو اس نے پک نہیں کی تھی. تبھی اس کو ایک میسج موصول ہوا. زید میرے ساتھ ہے اس لیے میں کال نہیں اٹھا سکتا. اس کو لے کر آ رہا ہوں، تھوڑا سا ویٹ کرو. میسج دے کر اس نے ایک پرسکون سانس خارج کی اور ان دونوں کا انتظار کرنے لگی. آج بھی دل اس کا بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا. نہ جانے آج زید کا اسے دیکھ کر کیا رد عمل ہوگا. سوچ سوچ کر اس کی دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں. اس دن کے بعد سے وہ اب جا کر مل رہے تھے. وہ سراپائے زید بن گئی تھی مگر پھر بھی پتہ نہیں وہ اس ستمگر کے دل کی تاروں کو چھیڑ بھی پائے گی کہ نہیں. تبھی ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے سے باسط اور زید اندر داخل ہوئے تھے. تعبیر کی آنکھوں میں اس ستمگر کو دیکھ کر چمک سی اتر آئی تھی. آنکھوں کو جیسے ٹھنڈک سی پہنچی تھی. وہ دونوں خاموشی سے جا کر اس سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے جس سے تعبیر صاف زید کو دیکھ سکتی تھی. زید بھی تعبیر کو دیکھ چکا تھا. اس کو ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا. دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت سا چہرہ دمک رہا تھا. یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تم نے بلایا ہے کیا؟ زید نے باسط کی طرف دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں پوچھا تھا. باسط سٹپٹا گیا. ارے تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں کیوں بلاؤں گا؟ یہ ریسٹورنٹ ہمارے ابا جی کا نہیں ہے. وہ بھی آ سکتی ہے. باسط نے بھی اس کی بات پر اس کو کھری کھری سنائی تھی تو وہ خاموش ہو گیا مگر نگاہیں اب بھی تعبیر پہ جمی ہوئی تھیں جو بس اس کو دیکھی جا رہی تھی. تعبیر کو اس مکمل لباس میں دیکھ کر زید کے دل نے بھی ایک بیٹ میں مس کی تھی مگر وہ نظر انداز کر گیا. نفرت اور ناپسندیدگی اس پر حاوی ہو گئی تھی. تم 2 منٹ بیٹھو، میں نہ ذرا واش روم سے فریش ہو کر آیا. باسط بہانے سے اٹھ گیا تھا. زید اس کو گھور کے رہ گیا. باسط کے جانے کے بعد وہ اپنے فون میں مصروف ہو گیا. تبھی تعبیر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس ستمگر کے پاس چلی آئی تھی. زید کیسے ہیں آپ؟
تعبیر اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے نرم سے لہجے میں بولی۔ زید نے فوراً اس کی آواز پہ سر اٹھایا۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ آپ سے ملنے آئی ہوں زید۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ آخر میری غلطی تو بتا دیں۔ وہ اس کے لہجے سے ٹوٹ کر بولی تھی۔ میرا جواب تم سن چکی ہو تو پھر کیوں بار بار آ جاتی ہو سامنے؟ وہ اپنے اندر کے غصے کو دباتا ہوا بولا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زید، نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، پلیز مجھے اس طرح مت دھتکاریں۔ کہتے ہوئے اس کی آواز میں نمی کھل گئی۔ زید کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس طرح کا پتھر تو نہیں تھا جس طرح وہ بن گیا تھا تعبیر مرزا کے لیے۔ یہاں پہ تماشا مت کرو تعبیر، لوگ تمہیں جانتے ہیں، وہ تمہاری وجہ سے میری طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ زید نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں، میں بس آپ سے محبت کرتی ہوں زید، مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے۔ زید نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ تم مر جاؤ، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ صفاقی سے لفظوں کو چبا چبا کر بولتا ریسٹورنٹ سے ہی نکل گیا۔ تعبیر نے دکھ سے اس کو خود سے دور جاتے دیکھا تھا۔ باسط اس کو روتا دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ تعبیر کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تعبیر کو اس طرح روتے بلکتے دیکھ کر باسط کو دل سے دکھ ہوا تھا۔ باسط وہ کہتا ہے مر جاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری۔ دیکھو مجھے یہ الفاظ کہہ کر چلا گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے زید کے کہے الفاظ بتا رہی تھی۔ پلیز چلو یہاں سے، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ وہ لوگوں کی نگاہوں خود پہ جمی دیکھ کر تعبیر کو ریسٹورنٹ سے باہر لے آیا۔ سامنے ہی پارکنگ ایریا سے زید گاڑی نکال رہا تھا۔ زید پلیز مت جائیں۔ تعبیر اچانک اس کی جانب بھاگی تھی۔ باسط نے روکنا چاہا مگر وہ دیوانہ وار اس کی جانب بھاگی تھی۔ تبھی ایک گاڑی تیز رفتار سے تعبیر کے وجود کو کچل کر آگے بڑھ گئی۔ تعبیر! باسط حلق کے بل چیخا تھا۔ تعبیر کا وجود سڑک پہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ باسط کی چیخ پر جب زید نے مڑ کر دیکھا تو پتھر ہو گیا تھا۔ باسط تعبیر کے خون میں لت پت وجود کو اٹھا رہا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ فوراً ایمبولینس کو کال کر کے بلایا گیا۔ زید کو یہ منظر دیکھتے ہوئے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا تھا۔ باسط تعبیر کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال رہا تھا۔ باسط تعبیر! زید نے باسط کے پاس آ کر کہا۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو پا رہے تھے۔ باسط نے سرخ آنکھوں سے زید کی جانب دیکھا تھا۔ ان سب کے تم ذمہ دار ہو زید۔ اگر تعبیر کو کچھ بھی ہوا زید تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ سنا تم نے؟ وہ غم و غصے کی حالت میں چیخ کر بولا تھا۔ زید اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ باسط تعبیر کے ساکت وجود کو تھامے ایمبولینس میں بیٹھ گیا تھا۔ ڈرائیور نے ایمبولینس آگے بڑھا دی۔ اندر تعبیر کا آپریشن چل رہا تھا۔ باسط بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ آنکھیں غم کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ جب ٹہل ٹہل کر تھک گیا تو پاس پڑی کرسی پہ ڈھہ گیا۔ باسط تعبیر کیسی ہے؟ تبھی زید بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ باسط نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنے اس پتھر دل دوست کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کو اپنے دوست سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کو پوچھنے کا، کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے ہی کہا تھا نا اس کو کہ مر جاؤ، دیکھو مر رہی ہے وہ۔ اب خوش ہو جاؤ، جشن مناؤ، منادی کرواؤ، تمہارے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ باسط اس وقت اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے لفظوں نے زید کو اندر تک چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گیا۔ میں نے ایسا نہیں چاہا تھا باسط، وہ بس الفاظ بے دہانی میں میرے منہ سے نکل گئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا ایسا، وہ بے بسی کی انتہا پہ بولا تھا۔ تم اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہو زید؟ کتنی محبت کرتی تھی وہ تم سے، کتنا چاہا تھا اس نے تمہیں۔ تمہارے لیے اس نے خود کو بدل لیا، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے تمہارے لیے، اپنی انڈسٹری، کلبز، پارٹی، سب کچھ، اس حد تک کہ اپنے دوست بھی، اور تم نے اس کی اتنی محبت، اتنی چاہت کا بدلہ کیا دیا؟ باسط کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ تعبیر کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ اس کی ایک طرفہ محبت سسک اٹھی تھی۔ جس طرح تعبیر نے زید کو چاہا تھا ویسے ہی باسط نے بھی تعبیر کو چاہا تھا، مگر تعبیر کی محبت نے اس کے لب سی دیے تھے۔ وہ بس تعبیر کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ باسط کے منہ سے یہ انکشافات سن کر زید کا اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں درد اٹھا تھا، ناقابل برداشت درد۔ وہ وہی اپنا سینہ تھام کر رہ گیا،
پچھتاوے ناک کی مانند اسے ڈسنے لگے تھے۔ وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ اے اللہ، تعبیر کو بچا لے، اسے مجھے سونپ دے۔ غم کی شدت سے بحال ہوتے ہوئے اس کے دل نے فریاد کی تھی۔ آج اس کے دل کی صفاقیت اس کی آنکھوں کے ذریعے بہنے لگی تھی اور قطرہ قطرہ بہتی چلی گئی تھی۔ 3 گھنٹوں کے مسلسل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ زید اور باسط کی دھڑکنیں پل بھر کو رک گئی تھیں۔ نہ جانے اب ان کی زندگیوں کا کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ معجزہ ہی ہے جو ہم نے دیکھا ہے، ورنہ اس قدر کرٹیکل کنڈیشن میں مریض کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ زید کو سجدے میں گرنے پر مجبور کر گئے تھے۔ باسط نے بھیگی آنکھوں سے ڈاکٹر کو گلے لگا لیا تھا۔ زید وہیں ہاسپٹل کے کوریڈور کے فرش پر سجدے میں گر پڑا تھا۔ ایک آنسوئی تشکر کا چپکے سے بہہ گیا۔ مرزا صاحب اور مسز مرزا تعبیر کی ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر بھاگے بھاگے آئے تھے۔ ان کو تعبیر کا آپریشن کامیاب ہو جانے کی خوشی تھی۔ وہ باسط اور زید کے بہت شکر گزار تھے جو ان کی بیٹی کو صحیح وقت پر ہسپتال لے آئے تھے۔ تعبیر کو ابھی ہسپتال میں ہی رکھا گیا تھا کیونکہ اس کے جسم پر کچھ زخم تھے جن کو بھرنے میں ابھی تھوڑا وقت درکار تھا۔ تعبیر کو جب سے ہوش آیا تھا وہ ستم گر کی تلاش میں تھی، مگر وہ تھا کہ ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے یا اس کو دیکھنے نہیں آیا تھا۔ تعبیر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ شاید اس نے بچ کر اس کی خوشی چھین لی تھی۔ اس کو مر جانا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے محبوب کو مر کر خوشی تو دے سکتی۔ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ روم میں اکیلی لیٹی تھی جب اچانک دروازے پر نوک ہوا اور دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ اس نے دیکھا تو پوری دنیا اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ سامنے وہ ستمگر کھڑا تھا۔ زید چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو تعبیر؟ اس نے لہجے میں محبت سموئے اس کا حال دریافت کیا۔ تعبیر نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آج کچھ تھا اس کی نگاہوں میں جو وہ کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ آج اس کی نگاہوں میں نفرت اور حقارت کی جگہ کچھ نیا تھا جس کو محبت کا نام دینے سے قاصر تھی۔ بھلا اس ستمگر کو اس سے محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو اس کی موت کا خواہش مند تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے ہولے سے جواب دیتے ہوئے سر کو جھکا لیا۔ زید نے محبت پاش نظروں سے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ آخرکار تعبیر مرزا نے زید قریشی کے دل کو فتح کر ہی لیا تھا۔ محبت نے آخرکار اپنا آپ زید قریشی سے منوا ہی لیا تھا۔ تعبیر، اس کے لہجے میں ایک تڑپ سی تھی۔ تعبیر نے ایک جھٹکے سے سر کو اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زید قریشی تعبیر مرزا سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیا تمہیں اس کی محبت قبول ہے؟ تعبیر کا رواں رواں سماعت بن گیا تھا۔ اس کو اپنے کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھا کر زید کو چھونا چاہا تھا کہ کہیں یہ اس کا کوئی وہم یا خواب نہ ہو۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب ہو گیا تھا تاکہ وہ اس کو چھو کر اس کے لفظوں پر یقین کر سکے۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تعبیر، زید قریشی سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہے اور بے انتہا محبت کرنے لگا ہے۔ زید اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا تھا۔ تعبیر کی پلکوں پہ ٹھہرے ہوئے آنسو بہہ گئے تھے۔ زید، وہ اس کو پکارتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ زید نے کسی قیمتی شے کی طرح اسے خود میں بھینچ لیا۔ دونوں کا رواں رواں محبت سے جھوم اٹھا تھا۔ دلوں سے تشنگی مٹتی چلی گئی تھی۔ وہ زید کے سینے سے لگی روتے چلی گئی۔ ایک عرصے کا ضبط ٹوٹا تھا۔ زید کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی۔ اندر آتے باسط نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا اور دروازہ بند کر کے الٹے قدم واپس لوٹ گیا۔ اس کی محبت مل گئی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ ہمیشہ حاصل کر لینا ہی محبت نہیں کہلاتا، کچھ دے دینا بھی محبت کہلاتا ہے، اور یہ بات باسط نے کھلے دل سے قبول کی تھی۔